اصل جو فساد کی جڑ ہیں وہ یہ ہیں اون چودھری صاحب. بڑے بھائی تصویریں اتروائی تھی جب نکاح ہوا تھا, بڑے اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ بڑے ساتھ ساتھ تھے اور اس وقت تو ہم سے بڑی ڈبیٹیں کیا کرتے تھے اون صاحب. اب بات یہ ہے کہ اب آپ نے منہ کی کھائی کہ ایک وہ خاتون, ایک اصل میں سمجھتا ہوں کہ 24 نومبر کی کال جو ہے وہ صرف بشرا بی بی کے لیے ہے, وہ ہیرو بن کے ابھری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. جناب ہم میرے خیال سے ایشو پہ آ جائیں, آپ ماضی کو چھوڑ دیں. اور تصویر آ گئی نا میرے سامنے, وہ جو آپ کھڑے ہوئے تھے, بات ریپیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نہیں ایشو پہ آ جائیں. ایشو یہ کہ عمران خان نے آپ کی حکومت کو سٹینڈ سٹل کر دیا جیل میں بیٹھ کے, یہ ایشو ہے. دیکھیں ایشو کیا ہے. دیکھیں میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جناب آپ کہہ رہے ہو پاکستان کو بند کر دیا, پاکستان کا یہ حال ہے, آج ان کا دھرنا ہو رہا ہے, وہ ایک جتھا لے کے آ رہے ہیں. آپ کا مقصد ہو نا کوئی, آپ کسی عوام کے لیے آپ نکل رہے ہیں, کسی عوام کے حق کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کے اپنے صوبے میں اپنے آپ حالات دیکھیں سیکیورٹی کے. آپ نے وہاں پہ بچوں کو گمراہ کیا ہوا ہے, ان بچوں کو لے کے آپ آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں, ان کو سب سے آگے رکھیں. یہ کے پی کے عوام, وہ بیچارے بچوں کو آگے رکھا ہوا ہے آپ نے, ان کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں. کل کو کوئی جانی نقصان ہو گیا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ چیف ایگزیکٹو صوبے کا ہو کے بیریئر اٹھا رہا ہے. کبھی کہیں دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ رکاوٹیں خود ہٹا رہا ہے؟ اپنے حکومت اپنے صوبے کی تو پہلے ٹھیک کرو. آپ اپنے صوبے کو دیکھو, اگر اتنا شوق ہے احتجاج کا, ریزائن کرو, احتجاج کرو. کم از کم اپنے صوبے کی بھاگ دوڑ کسی اور کو دو تاکہ وہ صوبے میں کام کر سکے, لوگوں کے لیے کام کرے, لوگوں کی خدمت کرے. آپ تو لڑائی کرنے آ رہے ہو, جتھا لے کے آ رہے ہو, کفن پہن کے آ رہے ہو, لیکن آپ نے سوچا ہے کہ آپ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہے ہو اپنے ملک کا؟ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, میرے بیٹھے ہیں احمد اویس صاحب, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں, ہمارا ایک بڑا احترام. جی احمد اویس صاحب, میں صرف یہ عرض کرتا ہوں, میں اس دن ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, آپ یہ تو دیکھیں کہ ان کی جماعت کن کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. کیا آپ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے کامران صاحب؟ جناب سیاست یہ نہیں کرتے کہ آپ کو گھر سے کسی کا حکم آئے کہ آپ 5,000 نہ لے کے آئے تو آپ باہر ہیں پارٹی سے, آپ 10,000 بندہ نہ لے کے آئے تو آپ پارٹی سے فارغ ہیں. ہم نے تو یہ نہیں دیکھا تھا, ہمیں تو اتنے لمبے لیکچر ملتے تھے میریٹوکریسی کے, کہ میرٹ ہونا چاہیے, یہ مانوسی سیاست ختم کر دو. ساری زندگی آپ نے ووٹ دھوکہ دیا ہے اس بات پہ لوگوں کو کہہ کے کہ جی یہاں پہ تو مانوسی نظام ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. آج آپ نے کیا کچھ بول دیا ہے, میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اس پروگرام میں. آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیے, آپ نے انہیں کیا کہا ہے کہ میں توبہ, مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ حضور کے امتیوں کو میرا اور خان کا سلام. اور کچھ دین کی بات کرنے لگے تو سلام کرو, کچھ دین کو کیوں لاتے ہو آپ بیچ میں؟ آپ سیاست کرنی ہے, کھل کے سیاست کرو. آپ لوگ یہ دین کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں, یہ اسلامک ٹچ بس کر دیں. اللہ سے ڈریں, اللہ کے خوف سے ڈریں. خدا تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کا پہلے ہمارا ملک مشکلوں سے دوچار ہے. اگر اس ملک میں تھوڑی سی خوشحالی آ رہی ہے, اگر اس ملک میں تھوڑا سا استحکام آ رہا ہے, تھوڑی سی سیکیورٹی بہتر ہونے جاتی ہے. آپ اپنے صوبے کے حالات تو دیکھیں کہاں پہنچ گئے. یہ بات آپ نے صحیح ہے کہ صوبے کے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ اس وقت میرا نہیں خیال تھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے کہ وہ کرم وغیرہ ایجنسی جو ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان اس میں فوکس کریں. آپ کو سب سے پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں, وہ بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جن کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. ان کا نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ کیا باہر سے آئے ہیں بارڈر کے پاس؟ ہاں میں نے کچھ فوٹیج ضرور دیکھی ہیں, مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ اور لوگ, میں کہہ رہا ہوں مشکوک لوگ ہیں ان کے جتھے میں. ٹھیک ہے, میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ یہ نقصان ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ایز اے پاکستانی سوچیں آپ. اپنے ملک میں آگ لگانے چل پڑے ہیں اپنے بچوں کو استعمال کر کے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سیاست کرنی ہے آپ نے, آپ کسی نیشنل کاز پہ سیاست کریں, آپ کریں احتجاج کسی بات پہ. بھائی تحریک انصاف کا نیشنل کاز ہے, ان کا لیڈر بند ہے بھائی. آپ پتہ نہیں نیشنل کاز کیسے سمجھ رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. تو پھر باقی جو اندر بند ہیں ان کو بھی کہیں, جو باقی اندر بند ہیں ان کو بھی کہیں اپنے بھائی جب وہ ہیرو باہر آئے گا تو باقیوں کو چھڑوا لے گا یار. یہ کیا بات کر رہے ہیں, جب عمران ہی باہر آ جائیں گے تو باقیوں کی کیا رہ جائے گی, باقی بھی آ جائیں گے باہر. یہ ایجنڈا ہے تو مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تو ریئل پالیٹکس ہے. قانون, پھر جو آپ قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں وہ کہاں گئی آپ کی بات؟ وہ بھائی قانون انصاف کہاں ہے یار؟ آپ نے دیکھا تھا جب آپ نے اندر کیا تھا. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ مکافات عمل ہے,
جب باقیوں کے بچوں کو اندر کیا تھا, جب باقی لوگوں کو آپ نے اندر کیا تھا, جب جعلی ہیروئن کیس میں لوگوں کو اندر کیا تھا, تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ تب چلے آپ کا تو آ گیا نا, آپ تو کہہ رہے ہیں مکافات عمل ہے, لیکن تحریک انصاف کہتی ہے پاپولر جماعت ہے, مکافات عمل کو وہ انڈو کر سکتی ہے. آپ کے یہ میں دونوں باتیں جو ہیں میں رکھتا ہوں. اویس صاحب کیا کہ اویس صاحب قاہرہ صاحب نے کہا کہ اسلام آباد پر نکلے آپ کے. مجھے ایک منٹ صرف دے دیں. آپ کو پتہ ہے میں پرسوں ایک ٹی وی پروگرام دیکھا تھا, خدا کی قسم ہم نے کبھی ایسے لوگوں کو اپنی میٹنگ میں نہیں گھسایا تھا. ان کو ان کے گھر والے نہیں پراپرلی کہیں بلاتے ہوں گے, وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ ہمارے مذاکرات بہت اوپر لیول پر ہو رہے ہیں. اس وقت بھی ہو رہے ہیں مذاکرات, تو حکومت کے منسٹر انکلیو میں ہو رہے ہیں مذاکرات. میں کیا ہے میرے بھائی, اچھا ان کے لوگ جو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, ان کے محلے کے لوگ ان کو نہیں پہچانتے. وہ ایک بندہ گاڑی میں بیٹھتا ہے, ویڈیو بنا کے کہتا ہے میں مال روڈ پہ ہوں, میں مینار پاکستان جا رہا ہوں. آپ تو چلے پوائنٹ آ گیا, لیکن آپ کی حکومت ان 5 لوگوں سے اتنی پریشان تھی کہ پورا ملک بند کر دیا, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. لیکن میں اویس صاحب, اون چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ جو ہے ان کے آنے سے نہیں تو ان کا حملہ کروا دیں, کروا دیں وہاں پہ, اللہ معاف کرے کوئی 4 خدا نہ خاصا جانی نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, کون بھرے گا؟ پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا.